کی زندگیوں کو صرف کیا، ان کا حق بنتا ہے کہ آج کی رات ان کا کے لیے تذکرہ کیا جائے اور ان کے لیے فاتحہ پڑھی جائے۔ تمام مومنین مل کر جن لوگوں نے عزاداری امام حسین میں اپنی زندگی کو صرف کیا ان کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والرحمۃ للعالمین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآلہ وعطرتہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سلوات پڑھیں گے مل کر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، سامنے کرام، عشرہ محرم الحرام کا آغاز ہو گیا اور محرم کا چاند جو ہے وہ اپنی فل سطح پر نمودار ہوا، اور جیسے ہی نمودار ہوا تو امت مسلمہ نے 73 فرقوں نے ایک فرقے کی حالت یہ دیکھی ہے کہ جس میں ان کے چہروں کے رنگ تبدیل ہوئے، ان کے کپڑوں کے رنگ تبدیل ہوئے، ان کے گھروں پہ رونق سی لگی، اور اس طرح کا ماحول بن گیا کہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ پورے اسلام میں نہیں، پورے اسلام کے جو 73 فرقے رسول کی حدیث سے بتائے گئے تھے کہ رسول نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، اس میں سے ایک فرقہ وہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا۔ تو ہمیں 73 میں سے ایک فرقہ ایسا سمجھ میں آیا کہ جو جنت میں جائے گا، کہ جس نے جنت کے وارثوں کے دن آتے ہی اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیا اور عزاخانہ کو سجا دیا اور کہہ دیا کہ دیکھو اب یہ جو گھر ہے نا، یہ 10 دن میرا نہیں ہے، یا حسین کے مہمان آئیں گے اور حسین کے مہمان آئیں گے، اور ان کے لیے سبیلیں بھی لگیں گی، ان کے لیے کھانے بھی ہوں گے، ان کے لیے پانی بھی پلایا جائے گا، اور یہ سب کچھ حسین کے نام پر کیا جائے گا۔ یعنی آپ اس بات کو غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان میں سے رکھا کہ جو حسین کے عزادار ہیں، جو حسین کے ماتم دار ہیں، جو حسین کی گریہ دار ہیں۔ اب کوئی پوچھے کہ وہ کون ہیں کہ جو حسین کے ماتم دار ہیں، تو آدم سے لے کر خاتم تک آپ کو سب حسین کا ماتمی نظر آئے۔ حضرت آدم سے شروع کیجئے، حضرت نوح کو دیکھیے، حضرت نوح کا تو نام کی وجہ ہی یہ تھی کہ نام جو ہے وہ نوح نہیں تھا، عبد الغفور، عبد پتہ نہیں کیا کیا نام قرآن کتابوں والوں نے لکھے، لیکن نوح نوحے سے نکلا۔ حضرت نوح نوحہ کیا کرتے تھے،
کہ ساری رات سارا دن جو ہے وہ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، تبلیغ کرتے تھے. عالم یہ ہوتا تھا کہ لوگ پتھر اتنے مارتے تھے کہ پتھر مارتے تھے کہ رات تک جو ہے حضرت نوح پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے. تو پھر عالم یہ تھا کہ ایک فرشتہ آتا تھا، پتھروں کو ہٹاتا تھا، اپنے پروں کو ان کے زخموں سے مس کرتا تھا اور حضرت نوح کو شفا مل جاتی تھی. کہ یہ ہے حضرت نوح کہ جو ماتمی ہے امام حسین علیہ السلام کے، کہ جنہیں فرشتوں کے پروں سے شفا مل جاتی ہے. اور جب فرشتے شفا چاہتے ہیں تو حسین کے جھولے پر آ جاتے ہیں. صلوات پڑھیں گے مل کر محمد آل محمد. آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہو بھی گیا نا، تو مجھے پرواہ نہیں ہے کہ مجھے آج یہ پہلی جگہ جہاں پر عشرہ محرم کا آغاز ہوا، باقی جو اس کے بعد کا عشرہ ہے وہ کل سے انشاءاللہ ہے. تو آج تھوڑا سا وقت اوپر بھی جائے گا تو نہ مجھے پریشانی ہونی چاہیے نہ آپ کو، کیونکہ آج کا موضوع کچھ ایسا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ چاند محرم کا نمودار ہوا. ایک جملے کہہ رہا ہوں اور اس جملے کو ذرا اکٹھے کر کے دیکھتے جائیے گا کہ یہ مجلس حسین جو ہے کہاں سے. میں نے کہا آدم سے لے کر خاتم تک. اس کی دلیل میں آگے دوں گا آپ کے ساتھ کہ حضرت آدم نے بھی نوحہ کیا، حضرت نوح نے بھی نوحہ کیا، ابراہیم نے بھی نوحہ کیا، جناب موسیٰ، تمام نبیوں نے کہیں نہ کہیں گریہ کیا. اور ان کی جب سنت ہمیں پتہ چلی نا تو صرف گریہ یا ماتم نہیں پتہ چلا، ہمیں ایک اور چیز بھی اس کی سنت سے سمجھ میں آئی ہے کہ جب حضرت آدم کو جبرائیل نے آ کر بتایا کہ یہ نام لو اور تمہاری بخشش ہو جائے گی، یہ نام لو تمہاری مغفرت ہو جائے گی، تو اس وقت جناب آدم نے کہا کہ نام بتائیے. تو جب محمد مصطفیٰ کا نام آیا تو آدم نے نہیں پوچھا یہ کون ہے، علی کا نام آیا نہیں پوچھا یہ کون ہے. جب حسین کا نام آیا تو جناب آدم کہتے ہیں میرے دل میں ایک درد محسوس ہوا، تو اس درد کی وجہ سے میں نے پوچھا یہ تو بتا جبرائیل یہ حسین کون ہے کہ جب نام لیا تو دل میں درد سا اٹھا، غم والی کیفیت پیدا ہو گئی. تو جناب آدم نے جب پوچھا تو جبرائیل نے بتایا یہ وہ ہے کہ جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی ریت پر ذبح کر دیا جائے گا. یعنی ابھی مصائب پڑھنے والا جبرائیل ہے، سننے والے جناب آدم ہے، اور جناب آدم یہ مصائب سن کر گریہ کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور روتے روتے کہہ رہے ہیں کہ خدا حسین پر سلامتی نازل کرے اور جس نے اس کو ذبح کیا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو. یعنی انبیاء کی صرف جو صفت ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ وہ ظالم سے وہ صرف مظلوم پر ماتم کرتے ہیں، یہ بھی سمجھ میں آئی ہے وہ ظالم پر لعنت بھی کرتے ہیں. یعنی تولا کے ساتھ ساتھ تبرہ. یہ فروع دین تو ہمارے ابھی ہے نا، تبرہ تو ابھی آیا نا، لیکن تبرہ ابھی سے نہیں آیا. جناب آدم سے جب سے اسلام شروع ہوا ہے قانون تبرہ اور قرآن وہ ہے. اب یہ سورہ فاتحہ کی مثال لے لیجیے. سورہ فاتحہ میں جو میں نے آخر کا پڑھا ہے، تو آپ جب انشاءاللہ جب کل سے موضوع کا آغاز ہوگا صراط مستقیم پر، تو اس کے سامنے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس سے بنیاد کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا مقام ہے اور کیا چیز ہے. چیز اس طرح سے صلوات پڑھیں گے مل کر محمد آل محمد. توجہ کیجئے گا، اس کا مزاج اور اس کی نوعیت دیکھیے گا کہ نوعیت کیا ہے، مزاج کیا ہے. مزاج اس کو یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے پہلے کہا میری حمد کرو، پھر کہا مجھے رحمان کو، پھر کہا مجھے رحیم کو. جب سب ہو گیا نا، مالک یوم الدین بھی کہہ دیا، ایاک نعبد بھی کہہ دیا، ایاک نستعین بھی، جب سب کہہ دیا نا تو اللہ نے کہا اب مجھ سے مانگو. تو اہدنا الصراط المستقیم مانگا. تو اس کے بعد اللہ نے ہمارے فروع دین کی طرح 9 اور 10 کی طرح اس میں بھی تولا اور تبرہ رکھا کہ جیسے ہی کہا اہدنا الصراط المستقیم تو کہا بتا دو صراط الذین انعمت، ان کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا نہیں کہ جن پر تیرا عذاب آیا ہے. سمجھ میں آ گیا یہ تبرہ اور تولا آدم سے شروع نہیں ہوا، یہ مزاج خدا میں ہے کہ جب تولا کرتا ہے تو تبرہ بھی ساتھ بیان کرتا ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد. توجہ کیجیے گا. اب دیکھیے جب سے چاند نمودار ہوا اور لاکھوں کروڑوں ممبر سج گئے کائنات میں، پتہ نہیں کہاں کہاں مولا حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، وہاں ممبر سج گئے. لیکن ایک چیز بتا دوں آپ کو اور اس جملے کو سنیے گا کہ بتائیے کہ جتنے بھی ممبر سجے ہیں ان پر سب بیٹھنے والے کوئی خطیب ہوگا، کوئی مولانا ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی ذاکر ہوگا، سب ہوں گے. تو کبھی کسی نے کوئی بات طے کر دی ہے
کہ ہم 10 دن بیٹھ کر سارے ممبروں پر بس یہ بات کہیں گے. نہیں، اگر سیاسی ہوتا تو طے ہو سکتا تھا. توجہ ہے، اگر کوئی سیاسی ہوتا، اگر کوئی ایک منبع ہوتا، اگر ہوتا کہ بھائی ہاں بس اس کو اس فکر کو پہنچانا ہے، پیسے بھی خرچ کرو، مولوی بھی خریدو، علماء بھی خریدو، اور بس یہ فکر اس محرم میں پہنچا، تو ہو سکتا تھا کہ 1 2 4 ممبروں پر وہ ایک ہی فکر بیان ہو رہی ہوتی. لیکن ایسا نہیں. ہمارا جو ممبر سجا ہے نا، جو حسین کا ممبر ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو حسین کا ممبر جہاں جہاں سجا ہے نا، تو کسی نے موضوع توحید رکھا ہے، کسی نے موضوع نبوت رکھا ہے، کسی نے موضوع جو ہے وہ اسلام رکھا ہے، اور کسی نے موضوع جو ہے وہ عدالت رکھا ہے، کسی نے موضوع عدل رکھا ہے، کسی نے موضوع قیامت رکھا ہے. کوئی ایک بات طے نہیں ہے. یعنی ہر ممبر پر الگ الگ موضوع بیان ہو رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی موضوع بیان ہو وہ ریلیٹ اسلام سے کرے گا، وہ اس کا تعلق اسلام سے ہوگا، نہ کہ کسی اور سے ہوگا. یعنی اب میں جملہ کہہ دوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ جتنے مولانا موضوعات بیان کریں گے، چاہے وہ توحید پر بات کریں اس محرم، چاہے وہ نبوت پر بات کریں، چاہے وہ امامت پر بات کریں، جس پر بھی بات کریں، لیکن موضوع وہ اسلام پر ہوگا. اب میں جملہ کہہ دوں، لیکن جب کوئی باپ پہلی مجلس سننے کے بعد اپنے گھر جائے اور گھر سے اٹھ کر دوسرے دن آئے، تو اپنے بچے سے یہ نہیں کہے گا کہ بیٹا آؤ مجلس توحید میں چلیں. کاش میں پہنچا سکتا. یہ نہیں کہے گا آؤ بیٹا مجلس نبوت میں چلیں، یہ نہیں کہے گا آؤ بیٹا مجلس امامت میں چلیں، یہی کہے گا آؤ بیٹا مجلس حسین میں چلیں. یعنی توحید بیان ہو مجلس حسین کی کہلائے گی، نبوت بیان ہو مجلس حسین کی کہلائے گی، عدل بیان ہو مجلس حسین کی کہلائے گی. یعنی میں جملہ کہوں، اگر 61 ہجری میں حسین نے اسلام کو بچایا تھا نا، تو آج مجلس حسین اسلام کو بچائے ہوئے. ہاں کمایا. اللہم صلی علی محمد. بہت کم وقت میں گفتگو پہنچانا چاہتا ہوں. یعنی یقین جانیے موضوع کچھ بھی ہو، لیکن اسے عنوان مجلس حسین کا دیا جاتا ہے. موضوع توحید ہو، موضوع نبوت ہو، کچھ بھی ہو، عنوان مجلس حسین کا دیا جا رہا ہے. اسی لیے کیونکہ اس عارف نے بھی غلط نہیں کہا ہے کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین. اگر حسین دین میں نہیں ہے بلکہ حسین خود دین ہے. جہاں حسین کھڑے ہو جائیں، حسین وہیں سے دین کو شروع کرتے ہیں. حسین دین میں نہیں ہے، دین حسین ہے. اور پناہ بھی اسلام نے جب مانگی تو حسین کے دامن سے مانگی، اور حسین نے بھی کہہ دیا اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ جس کا جو تیرا ذکر کرے گا تو اس کے ذکر کو بلند کرے گا، تو میں بھی تیرے ذکر کے لیے جا رہا ہوں. اب زینب کی چادر کی پرواہ نہیں ہے، تیرے اسلام کی پرواہ نہیں. اب سکینہ کے بالیوں کی پرواہ نہیں کروں گا، تیرے دین کی پرواہ کروں گا. جو چاہے لے لے، جو چاہے لے لے، لیکن تیرا دین بچے گا. اور حسین نے اگر اس وقت دین کو بچایا تو آج بھی حسین دین کو بچا رہے. اگر کوئی سمجھے، اگر کوئی کہہ دے، کوئی دعویٰ کر دے کہ آج اسلام بڑا محفوظ ہے، کوئی کر سکتا ہے دعویٰ؟ ہم لوگ مکتب تشیع میں بیٹھ کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. ادھر ادھر کی کیا بات کریں، ہم مکتب تشیع میں بیٹھ کر یہ دعویٰ نہیں کر سکے کہ بھائی ہمارا اسلام بڑا مضبوط ہے اور ہمارا اسلام بڑا سیف ہے. نہیں، ہم نے ہی بہت سے ایسے افراد آ گئے ہیں کہ جو دیمک کی طرح اسلام کو اس طرح کھا رہے ہیں کہ ہم دنیا کو بتاتے بتاتے تھک گئے کہ حسین کو چھوڑ کر دین نہیں ہے، لیکن وہ حسین کے مقابلے میں دوسروں کو لا لا کر دین سمجھا رہے ہیں. تو یہ جو آج بھی ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہمارا اسلام محفوظ ہے. جب تک اسلام میں خطرہ رہے گا اس وقت تک کہ مجلس حسین اسلام کو بچانے کے لیے آئے گا. لیکن آپ یہ بھی غور کریں، جیسے ہی چاند نمودار ہوا، علامہ مرزا اطہر صاحب کا جملہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی چاند نمودار ہوا تو تمام لوگوں کو اسلام یاد آ گیا، تمام لوگ مسلمان ہو گئے. گھر پر ٹی وی چلا، کسی کا اسلام نہیں جاتا، کوئی مولوی سے فتویٰ لینے نہیں کہا حرام ہے یا حلال ہے.
کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کسی نے مولوی سے فتویٰ نہیں دیا، لیکن جہاں محرم کا چاند نمودار ہوا فوراً آ گئے رونا حرام ہے یا حلال ہے، ماتم کرنا حلال ہے یا حرام ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں۔ تو علامہ مرزا اطہر صاحب بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں، کہا بھائی ان سے کہیے، اور یہ آ جاتے ہیں بھائی یہ قرآن میں دکھاؤ، تو پہلے تو ان سے کہہ دو کہ قرآن میں ہی کیوں دکھاؤ، ہمارا دعویٰ تو نہیں ہے کہ حسبنا اللہ کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی، ہمارا دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن اگر تم پوچھ رہے ہو نا کہ قرآن سے دکھاؤ تو میں بتا دیتا ہوں، یہ وہاں ہے کہ جہاں 3 رکعت کس طرح پڑھنی ہے، 3 رکعت نماز مغرب کس طرح پڑھنی ہے، نماز عشاء کس طرح پڑھنی ہے، اور جہاں پر یہ لکھا ہے کہ جب احرام باندھو تو ایک لنگی نیچے باندھو ایک چادر اوپر اوڑھو، جہاں یہ لکھا ہے نا اسی کے آگے یہ ماتم اور گریے کی آیت لکھی ہے۔ کہنے لگے کہ نہیں یہ قرآن میں تو نہیں ہے، یہ تو قول رسول ہے، جب یہ قول رسول سمجھ میں آتا ہے تو ماتم کے بارے میں قول رسول سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد۔ میں آج کی مجلس اس سے آگے آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ مجلس ان تک جائے گی کہ جو ماتم سے پوچھنے لگتے ہیں کہ ماتم حرام ہے یا حلال ہے، گریہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ کیا ہے قرآن میں کہاں ہے، جب یہ سب چیزیں پوچھتے ہیں تو آج کی مجلس ان کے لیے ہو جائے گی کہ میں تمہیں ماتم پر مجبور نہیں کروں گا، لیکن اتنا قابل بنا دوں گا کہ ماتم کو حرام کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ توجہ ہے نا، میں جملے کہنا شروع کروں، ماتم کو حرام کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو جب بات آتی ہے تو ماتم کس پر ہے، تو قرآن نے کہا، ہم بھی اس آیت کو مانتے ہیں، ہم نے کبھی قرآن پہ اختلاف نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے اپنے مردوں پر نہ رو نہ گر گڑاؤ نہ کچھ کرو، لیکن جو مولانا صاحب آدھی آیت پڑھ کر اپنا کام پورا کر لیتے ہیں ان سے ہمارا کیا معاملہ رہے گا۔ لیکن آگے آپ سب جانتے ہیں اللہ مظلوم کا لفظ آیا، ہاں رونا پیٹنا صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ مظلوم، یہ اللہ استثناء ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جو پچھلی بات کی نفی کر کر اگلے کے استبات کو ثابت کرتا۔ لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ یہی اللہ آیا اس آیت میں بھی کہ اللہ مظلوم، ہاں ماتم کرنا پیٹنا اپنے مردوں پہ جائز نہیں ہے، لیکن کیا ہے اللہ مظلوم، لیکن جو مظلوم ہونا اس پر تم رو بھی سکتے ہو، ماتم بھی کر سکتے ہو، پیٹ بھی سکتے ہو، گریہ بھی کر سکتے ہو۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ سے بات نہیں، بات ان سے ہو۔ اب مجھے بتاؤ، یا تو یہ ثابت کر کے دکھاؤ حسین مظلوم نہیں تھا، یا پھر ماتم کرو کہ ہاں حسین مظلوم۔ دونوں باتیں آپ کے سامنے، ہمیں کسی سے کوئی بحث نہیں کرنی ہے، لیکن اتنا بتا دیں کہ بتا دو کہ کیا حسین مظلوم نہیں، حسین سے بڑا کوئی مظلوم نظر آتا ہے تو ہمارے سامنے لاؤ، ہم بھی تو دیکھیں کہ کون ہے کہ جو حسین سے بڑا مظلوم ہوگا، کہ جس کے لیے صلوات پڑھیں گے مل کر محمد آل محمد پڑھ۔ اب آئیے تھوڑی سی گفتگو ہوگی ان جملوں پر، یہ ماتم، یہ گریہ، یہ لوہا، یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ تو عبادت ہے، تو اسے عبادت سمجھ کے کر رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اس میں مزاج خدا سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ چیزیں خدا نے اپنے پر خود سے واجب کی ہیں، ہم نے بھی مزاج خدا کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ چیز اپنے آپ پر خود واجب کی ہے کہ نماز واجب ہے لیکن قبول ماتم کے ذریعے سے ہوگی، روزہ واجب ہے لیکن قبول ماتم کے ذریعے سے ہوگا۔ اب جب بات کرتے ہیں کہ گریہ تو ہم قرآن سے بھی پوچھیں نا، کیا کوئی مثال ہے قرآن کی گریہ کیا ہو کسی نے؟ کوئی زندہ ہو اور اس پر گریہ ہو؟ کیونکہ ان کا پہلا سوال ہم پر یہی ہے کہ جب تم کہتے ہو کہ حسین زندہ ہے تو زندے کا ماتم کیسا؟ ایسا ہی ہے۔ اور پھر جب ہم کہ یا علی مدد کہتے ہیں وہ تو مر چکے ہیں، تم یا علی مدد کیوں کہہ رہے ہو؟ جائیں تو جائیں کہاں؟ وہاں آتے تو یہ کہتے ہیں، یہاں کہتے تو وہ کہتے ہو، سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھیے گا کہ یہ جو گریہ ہے، ماتم ہے، لوہا ہے، قرآن نے مثال دی، ہاں قرآن نے مثال دی اس سورے میں دی کہ جس سورے میں قصہ بیان کیا اللہ نے۔ جب اللہ نے اس سورے میں قصہ بیان کیا نا، اللہ نے آدم کا قصہ بھی قرآن میں رکھا، نوح کا قصہ بھی قرآن میں رکھا، ابراہیم کا قصہ بھی قرآن میں رکھا، سب کا قصہ قرآن میں اللہ نے رکھا۔ لیکن جب سب کا قصہ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا نا،
تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ قصہ اچھا ہے، یہ قصہ اچھا ہے، یہ قصہ اچھا ہے، لیکن جب حضرت یوسف کے قصے کو بیان کیا تو اللہ نے کہا یہ قصوں میں سے احسن قصہ ہے۔ احسن کا مطلب کیا ہے؟ احسن کیا افضل و تفضیل ہے، اکبر یعنی سب سے بڑا ہے، اسی طرح احسن ہے یعنی سب سے خوبصورت ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہے یہ قصہ۔ کیوں اتنا خوبصورت کیوں ہے دیکھنا تو چاہیے، تو پتہ چلا یہ وہ قصہ ہے جس میں 3 چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں۔ ایک محبت نظر آئی ہے، توجہ ہے، ایک محبت نظر آئی ہے، ایک آنسو نظر آیا ہے یار قسم خدا کی، اور ایک مظلومیت نظر آئی ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا جس میں حسن بھی ہو، محبت بھی ہو، آنسو بھی ہو، وہ قصہ بدعت نہیں ہوتا، اللہ اس قصے کو احسن قرار دیتا کہ اس قصے کو بار بار پڑھا جائے، اس قصے کو بار بار سنایا جائے۔ جناب یعقوب بیٹھے ہیں قصہ سنا رہے ہیں، جناب یعقوب بیٹھے ہیں قصہ سنا رہے ہیں، کب کہ جب بچے جاتے ہیں، اے نبی خدا، اے بابا یعقوب، یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے، کہ کیا ہوا؟ یہ آپ اتنا گریا کرتے ہو یوسف پر، چھوڑ دیجئے، نہ رویا کریں، بہت رو لیا ہے آپ نے، بس چھوڑ دیجئے۔ یعنی اب سمجھ میں آ جائے گا کہ رونے والا کون ہے اور رونے سے روکنے والا کون ہے۔ یہ مزاج ہمیں قرآن سمجھا رہا ہے کہ رونے والا کون ہے اور رونے سے روکنے والا، کہ چھوڑ دیجئے، نہ رویا کریں۔ آپ نے اپنی آنکھ کو ضائع کر لیا ہے، نہیں پہنچے، آپ نے اتنا روئے ہیں آپ کہ یہ آپ کا اعضاء جو ہے، دیکھیے آنکھ جسم کے اعضاء میں سے وہ اعضاء ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے، کہ یہ اگر نہ ہونا تو انسان بے چین رہتا ہے۔ کہا کہ آپ نے اپنی قیمتی اعضاء میں سے ایک اعضاء کو ضائع کر دیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کوئی مظلوم کے لیے اتنا روئے کہ آنسو بھی گرے اور خون بھی گرے تو اسے قرآن احسن قصہ کہتا ہے، نہ کہ بدعت کہتا ہے، کہ اتنا روئے کہ آنکھوں کو سفید کر لیا۔ اور حضرت یعقوب بیٹھے ہوئے قصہ سنا رہے ہیں، اور قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں میرا ایک بیٹا تھا جس کا نام یوسف تھا، کہ جس کو لے کر گئے تھے، اور جناب یعقوب سناتے ہوئے آنکھوں میں آنسو ہیں، اور جن کو سنا رہے ہیں ان کی بھی آنکھوں میں آنسو ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کی بھی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ بھی رو رہے ہیں، یہ بھی رو رہا ہے۔ تو اسی لیے جب یہ بات کی گئی کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، تو وہاں یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں، یا تو یعقوب نے غلط کیا ہے یا تمہارا کہنا غلط ہے۔ یعقوب جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، یعقوب جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، پھر بھی رو رو کر بتا رہے ہیں کہ زندہ و جاوید کو رویا جا سکتا ہے، اس میں بدعت کا کوئی مقام نہیں آتا۔ اور زندہ اور جاوید کو کون رو رہا ہے؟ یعقوب رو رہا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ زندہ ہے لیکن رو رہے ہیں، فراغت میں رو رہے ہیں، مظلومیت میں رو رہے ہیں، اور ایسا رو رہے ہیں کہ رو رو کر بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھیں بھی ضائع کر دی ہیں رو کر۔ اتنا روئے ہیں جناب یعقوب، سلوات پڑھیں مل کے محمد علیہ وسلم۔ اب میں نتیجے کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اتنا روئے، اتنا گریا، اتنا رونا، اتنا رویا، تو اس کا مطلب قرآن نے ہمیں سمجھایا کہ نہیں بھائی زندہ اور جاوید پر بھی رویا جا سکتا ہے۔ اور کیوں رویا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ شہید ہے، شہید جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَا يَقُولُ، انہیں مت کہو کیا لمن یقتلوا سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، امواتا جو مر جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، انہیں تم مردہ نہ کہو، کیوں بل احیاء، کیونکہ یہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہے کہ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ شہید جو ہے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ تفسیر نور ثقلین پڑھ کر دیکھیے، اس میں الگ الگ شہید کی بات، اور اس آیت کی تفسیر میں جب وہ لکھے تو لکھنے لگا یہ آیت اس وقت نظر آئی کہ جب غزوہ بدر ہوئی یا غزوہ احد کے بعد غزوہ بدر کے شہداء کے لیے یہ آیتیں آئی کہ تم ان کا غم نہ، کہ تم ان کا غم دیکھو، یہ شہید جو ہے یہ زندہ ہے، ان کا تو ماتم بھی کر سکتے ہو، تم ان کو رو بھی سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ زندہ اور جاوید نظر آ رہے ہیں۔ اب میں جملے کو کہوں کہ اب جو شہید کی والد کی وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں۔ اب زندہ کا ماتم کہاں ہے؟ تو زندہ کا ماتم یہی ہے کہ یعقوب رو رہے ہیں حضرت یوسف پر۔ لیکن تھوڑی سی بات آگے چلیے، ہمیں قرآن نے کہا
کہ تم اطاعت کرو رسول کی. کس کی اطاعت کرنی ہے؟ رسول کی. تو اب رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ توجہ ہے میرے ساتھ؟ رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ کہ رسول کی اطاعت ہوگی کہ رسول جب کچھ کہتے ہیں تو وہ کتنے طریقوں سے کہتے ہیں, کون کون سی چیز کو ہم اطاعت میں لے سکتے ہیں اور کون کون سی چیز کو ہم اطاعت میں نہیں لیں گے. تو 3 چیزیں بتائیں کہ شریعت جیسے بنتی ہے. شریعت بنتی ہے قول سے, فعل سے, تقریر سے. یعنی رسول کی جو قول کی قسمیں ہوں گی نا وہ 3 طرح کی ہوں گی. وہ کیا ہے؟ ایک قول فعلی ہوگا, ایک قولی ہوگا, ایک عمل قولی ہوگا, ایک عمل فعلی ہوگا, اور ایک عمل یعنی حدیث قولی کہہ لیجئے, حدیث فعلی کہہ لیجئے اور حدیث تقریری کہہ لیجئے. یہ 3 چیزیں ہیں رسول کی باتوں کی, اور ان باتوں کی ہم نے کرنی اطاعت. قولی کیا ہے اور فعلی کیا ہے؟ قولی, حدیث قولی کیا ہے؟ یعنی جو رسول نے کہی ہم نے اسے اپلائی کیا. فعلی کیا ہے؟ جو رسول نے کر کر دکھائی اسے ہم نے اپلائی کیا. تقریری کیا ہے؟ تقریری وہ ہے, جملہ ہے جو کہوں, تقریری وہ ہے کہ جس کو رسول نے دیکھا اور خاموش ہو گیا, وہ بھی دین بنا, وہ بھی شریعت بنی. توجہ, آگے اپنی منزل پر. 3 طرح کی حدیث قولی, حدیث فعلی, حدیث تقریری. جو کہا وہ حدیث قولی بنا, اس کی اطاعت کرنی ہے. حدیث فعلی جو کر کر دکھایا اس کی اطاعت کرنی ہے. حدیث تقریری یعنی جس پر رسول خاموش رہے اس کی بھی اطاعت کرنی ہے, وہ بھی دین کا حصہ بنا. اس کی مثالیں دیتا ہوں. رسول نے فرمایا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ کہا بھی, پڑھ کر بھی دکھایا. ٹھیک ہے, یہ قول فعلی بھی ہے اور یہ قول تقریری بھی ہے. اب تھوڑا سا آگے بڑھیے. یہ حدیث قولی بھی ہے, حدیث فعلی بھی ہے, کر کے بھی دکھایا, پڑھ کر بھی دکھایا. آگے بڑھیے. کوئی تازہ مثال ہے آپ کے سامنے؟ اس کی تازہ مثال کیا ہو سکتی ہے؟ میرا مومن کوئی مجھے پہنچا دے نہیں تو میں پہنچا دوں گا. تازہ مثال کیا ہے؟ دکھایا بھی ہو, بولا بھی ہو اور چپ بھی رہے ہو کسی بات پر. تو ابھی تو 18 ذی الحج گزری, آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ ہے حدیث قولی جو کہہ دی, اس کی اطاعت کرنی ہے. رسول نے اس پر اکتفا نہیں کیا, علی کو اٹھایا بھی, علی کو دکھایا بھی. یہ ہے حدیث فعلی. تو یہ حدیث تقریری کیا ہوگی کہ جس پر رسول خاموش رہے ہو. جملہ کہنے جا رہا ہوں, یہ حدیث تقریری کیا ہوگی کہ جس پر رسول خاموش رہے ہو, یا بار بار تکرار کی ہوگی کہ یہ حدیث تقریری کی بیان نہیں ہے, یہ حدیث تقریری کی مثال نہیں ہے. حدیث تقریری کی مثال یہ ہے کہ رسول نے قولی فعلی دکھا دیا, قول کہہ کر, قول کر. اب یہ حدیث تقریری کیا ہے کہ تھوڑی دیر بعد جب عذاب نازل آ گیا, جب عذاب نازل ہو گیا, ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا بخن بخن یا علی آپ کو مبارک ہو, آپ میرے بھی مولا ہیں, آپ مردوں کے بھی مولا ہیں, آپ مومن عورتوں کے بھی مولا ہیں. رسول اس پر خاموش رہے اور بتا دیا یہ ہے قول طویل تقریری کہ اس نے جو کہا ہے وہ شریعت بن گیا ہے. یہ ہے قول فعلی. توجہ ہے اللہم صلی علی قول تقریری کیا ہے؟ اگر کوئی کچھ کر رہا ہے اور اس پر خاموش رہے رسول تو وہ بھی شریعت بن جاتا ہے. اب اس نے آ کر کہا آپ مومن مردوں کے بھی مولا ہے, مومن عورتوں کے بھی مولا ہے. رسول اللہ خاموش رہے. کیوں؟ کیونکہ بات صحیح ہے. کیونکہ رسول کی بات میں, رسول کی سیرت میں ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ اگر کوئی بات غلط ہو رہی ہو اور اسے رسول روکے. اگر اسے رسول نہ روکے تو یہ سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا. رسول پر واجب ہے کہ اسے روکے. ہاں, اگر کسی بات کو سن کر رسول خاموش ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ عمل ٹھیک ہے. اپنے حوالہ دے رہا ہوں اور اسی بات پر اپنے جملوں کو تمام کروں. قول فعلی ہے, قول حدیث ہے, قول تقریری ہے. اسی بات پر اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. یاد رکھیے, علامہ شبلی نعمانی, کتاب کا نام سیرت النبی, اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو صرف مولویوں کی لائبریری میں نہیں ملے گی,
یہ آپ کو یونیورسٹیوں میں بھی ملے گی, کالجز میں بھی ملے گی, اور یہ کورس میں پڑھائی جائے گی, کورس میں سمجھائی جائے گی. اب اس میں لکھا کہ جیسے ہی احد کا معرکہ ہوا, میں نے کہا تھا میری تقریر آپ لوگوں کے لیے نہیں, جیسے ہی احد کا معرکہ ہوا تو جب رسول مدینہ پہنچے, اب انہی کی عبارت پڑھ رہا ہوں, جب رسول مدینہ پہنچے تو ایک مرتبہ رسول نے دیکھا, کیونکہ اس وقت مدینہ میں جب پہنچے ہیں, اس وقت جب اپنے شہر پہنچے تو کیا دیکھا, پہنچنے کے بعد دیکھا کہ 70 آدمیوں کے جنازے آئے. آپ یہاں بھی دیکھیے کسی گاؤں میں کسی دیہات میں 70 آدمیوں کے جنازے آئے تو وہاں کیا کوہرام ہوگا. اس وقت جب رسول پڑھتے تو دیکھا کہ ہر گھر سے ماتم اور لوہے کی آوازیں آ رہی ہیں, ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے, ہر گھر سے گریے کی آواز آ رہی ہے. رسول آئے تو رسول کو روکنا چاہیے تھا ان کے کہنے پر, کیونکہ رونا بھی بدعت ہے. یار میں لے آیا اپنے مقام پر, رونا بھی بدعت ہے, ماتم کرنا بھی بدعت ہے, رولانا بھی بدعت ہے. لیکن یہ عجب لکھا علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں سیرت النبی میں کہ جیسے ہی رسول آئے, رسول نے سب کو دیکھا کہ اپنے اپنے مردوں پر ماتم کر رہے ہیں, تو رسول نے کہا کاش میرے چچا پر بھی کوئی رونے والا ہوتا, کاش میرے چچا کا بھی کوئی ماتم کرنے والا ہوتا. کہ یہ تمام انصاروں نے جب یہ جملہ سنا, تمام انصار تمام اصحاب اپنے اپنے گھروں میں گئے, اپنی اپنی خواتینوں کو لیا, رسول اللہ کے دروازے پر آئے, کہا تم ماتم کرنا شروع کرو امیر حمزہ کا. کیوں کر رسول کی حسرت یہ ہے کہ امیر حمزہ کا ماتم کیا جائے. سب نے ماتم کرنا شروع کیا. ایک ماتم کی قسم ہوتی یہ, ایک ماتم کی قسم ہوتی ہے یہ, یعنی اتنا زور سے ماتم کیا کہ رسول حجرے سے باہر آئے. سب نے لکھا, علامہ شبلی نے کہا کہ اتنے زور سے ماتم کیا کہ رسول اللہ باہر آئے, اور رسول اللہ نے باہر آ کر یہ کہا حرم اللہ انصارا, اے انصار اللہ تم پر بھی رحمت کرے, تمہاری عورتوں پر بھی رحمت کرے. جملہ تو اب کہنے جا رہا ہوں, جس بات کو رسول دیکھ کر خاموش ہو جائیں وہ بھی حصہ قول تقریری کا ہوتا ہے, لیکن وہ بات کہ جس پر رسول دعا دیں, بتائیں وہ کیسے بدعت ہو سکتا. رسول نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امیر حمزہ علیہ السلام شہید سید الشہداء کہ جن کے بارے میں ہمیں یہ ملا کہ جن کی قبر پر جناب سیدہ گئیں اور جانے کے بعد ان کی مٹی سے, ان کی قبر کی مٹی کو اٹھایا اور تسبیح بنا کر گھر لے آئے. سجدے گاہ کو بنایا, تسبیح کو بنایا اور تسبیح بنا کر گل ہے. کیوں؟ یا دیکھو مٹی تو افضل ہوتی ہے, لیکن سب سے افضل مٹی سید الشہداء کی قبر کی ہوتی ہے. تو اس وقت کے سید الشہداء تھے امیر حمزہ کہ جن کی قبر کو مٹی نے سیدہ نے اٹھایا. سید سجاد کے دور کے سید الشہداء حسین, امام حسین کی قبر سے خاک شفا کو اٹھا کر سجدے گاہ بنانے والے سید سجاد. پہنچی بات عزیزان محترم, یہ تمام مقام تھے نا. امیر حمزہ کا ماتم کروایا, جب امیر حمزہ کا ماتم ہوا تو رسول اللہ نے دعا دی. تو آپ مجھے بتا دیے جو اس بات پر رسول اللہ دعا دے وہ ماتم کیسے بدعت ہو سکتا ہے. لیکن ابھی بات آگے ہے, ابھی آگے بات کروں گا, لیکن جملہ سن لیجئے, یہ ہے شہید کا ماتم. جو شہید ہوا اس کا ماتم کیا گیا. اب جو یہ بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بس 5 منٹ کے لیے کروایا تھا. تو علماء نے بڑا اچھا جواب دیا کہ بس تم بھی 5 منٹ کے لیے کر لو, صرف 5 منٹ کے لیے کر لو. ہم بات 5 منٹ یا 1 منٹ کے لیے نہیں کر رہے ہیں, ہم اس بات کو کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جس چیز کو رسول نے کروایا تھا نا, اسی کو تھوڑی دیر کے بعد کہا رسول نے کہ دیکھو کہ جو پرانی بد حرکت ہے نا, کہ تم جب کوئی مردہ ہو جاتا ہے تو تم اپنے چہرے کو نوچتے ہو, تم اپنے بالوں کو بکھیرتے ہو, تم اپنے بال ماتم کرتے ہو, تو اب یہ بند ہو جانا چاہیے. کہا جب رسول نے کروایا اسی کے 5 منٹ بعد رسول نے اسے بند کروا دیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ کہیں آپ کی رسول کی سیرت میں یہ پڑھا ہو کہ پہلے رسول حرام کام کروا لیں اور بعد میں اسے پھر حرام کرتے؟ یہ ہمیں رسول کی سیرت میں نہیں ملا, ہمیں یہ لوگوں کی زندگی میں ملا ہے کہ پہلے 40 برس تک شراب پیتے رہے
اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے اس مقام پر آ گئے. میں کیا جملہ کہوں, لیکن جملہ یہ ہے کہ اب آئیے بات تو ہو رہی ہے کہ امیر حمزہ کا ماتم ہو رہا ہے اور رسول اللہ نے کہا, لیکن رسول اللہ نے کہا یہ کیا کہا؟ رسول اللہ نے کہا ماتم نہیں ہوگا, ماتم نہیں ہوگا. کن کا؟ مردوں کا. یہاں سے بات سمجھ میں آتی, ہاں مردوں کا ماتم نہیں ہوگا, لیکن جو شہید ہوں گے ان کا ماتم ضرور ہوگا, جو ان پر گریا بھی ہوگا, اور کیونکہ مظلوم مارے گئے ہیں ان پہ گریا بھی ہوگا. جناب رسول خدا نے جناب امیر حمزہ کر ماتم کرنے والوں کو دعا دے کر بتایا, نہ یہ کل حرام ہے نہ کبھی آنے والے دور میں کسی شہید پر ماتم حرام ہوگا. یہ دعا ہے جناب سید الشہداء کی, ہماری کتابوں میں نہیں لکھی گئی کہ حرم اللہ ہو انصار ہے انصار, تم پر اللہ رحم کرے. اور ایک اور کتاب ہے کہ جس کا نام حلیت تفسیر حلیہ کر کر ہے, وہ بھی ہماری کتاب نہیں ہے. اس پہ لکھا کہ جب آ کر رسول اللہ کو بتایا گیا, یا رسول اللہ انصاروں کی بیویاں انصاروں کی عورتیں آ کر ماتم کر رہی ہیں امیر حمزہ کا, انصاروں کی بیویاں آ کر امیر حمزہ کا ماتم کر رہی ہیں, امیر حمزہ پر رو رہی ہیں, تو کہتے ہیں رسول اللہ گھر سے باہر آئے اور رسول اللہ نے باہر آ کر کہا اللہ تم پر بھی رحم کرے, تمہارے بچوں پر بھی رحم کرے, اور تمہارے ان بچوں کے بچوں پر بھی رحم کرے. نماز وہ ہے جو صرف تمہیں بخشواتی ہے, ماتم وہ ہے جو نسلیں بخشواتا. یہ میری کتاب کے جملے نہیں ہیں اور نہ خطابت کے جملے ہیں, یہ جملے ان کی کتابوں میں ہیں کہ کہا کہ تمہیں دیکھیے. اب میں جملہ کیا کہوں, جملہ دیکھیے گا. ابھی ان کو دعا دی تو ان کو دعا دینے کا مطلب کیا کہ ان کے بچے ہوں گے, جب ان کے بچے ہوں گے تو ان کی شادی بھی ہوگی, جب شادی ہوگی تو پھر بچے بھی ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماتم حسین فقط ماتم جو ہے یہ فقط جو ہے وہ اولاد پر رحم کی دعا نہیں دیتا ہے, زندگی کو طویل کرنے کی دعا دیتا ہے, شادی کی ضمانت دیتا ہے. کہا تم پر بھی رحم ہو, تمہارے اس پر بھی رحم ہو, تمہاری اولاد پر بھی رحم ہو. رسول اس قدر دعا دے رہے ہیں, اور کیوں نہ ہو, کیونکہ ماتم ہم نے دیکھا. کتاب کا نام موالی السبتین, اور کیا مشہور و معروف کتاب ہے. اس پہ ایک خاکہ ایک پیراگراف ایسا بنایا گیا, اس میں لکھا گیا حیرت انگیز واقعات, اور اس میں اس میں جتنے بھی بر صغیر کے واقعات ہیں جو ہندوؤں میں ہوئے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بر صغیر کی آزاداری چلی تھی تو ہندو بھی علم اٹھا لیتا تھا, ہندو بھی تعزیہ اٹھا لیتا تھا, ہندو کے گھروں سے بھی جلوس نکلنا شروع ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ان کی تو عادت تھی کہ جسے افضل پایا اس کے سامنے جھک گئے. تو ان کو تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا, لیکن اسی میں لوگوں نے واقعات نوٹ کیے. کہا ایک عورت تھی جو فاحشہ تھی, تو اس نے دیکھا کہ اپنے ساتھ والے گھر میں عزاداری برپا ہو رہی ہے, مجلس برپا ہو رہی ہے. تو جب اس نے اوپر سے دیکھا تو دیکھا کہ جو نیاز بنائی جا رہی ہے نا, اس نیاز کے نیچے سے آگ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, اور اب آگ یہ بجھنے والی تھی, اگر آگ بجھ جاتی تو نیاز خراب ہو جاتی. تو اس نے آ کر اس آگ کو بجھایا نہیں بلکہ جلا کر روشن کر دیا کہ تاکہ یہ کھانا خراب نہ ہو. تو اس کا اجر اس کو ملا. ایک یہ روایت, اور ایک اور حیرت انگیز واقعات میں یہ واقعہ لکھا کہ جب اس نے دیکھا کہ مجلس ہو رہی ہے, کہتی میں بھی چلی گئی, میں بھی سنوں کیا ہے. کہ جب اس نے بیان کیا ایک 6 ماہ کا اصغر تھا, گلا چھوٹا سا تھا, تیر بڑا تھا. تو جب میں نے یہ سنا مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے سینے پر ہاتھ مارا, میں نے بھی ماتم کیا. کیوں؟ کیونکہ مجھ سے یہ برداشت, ماتم اسی کا نام ہے عزاداران مظلوم کربلا. ایک کونے پر کھڑے ہو کر ہاتھ سینے پر مار دینا یہ فارمیلٹی نہیں چاہیے مولا حسین کو, قسم خدا کی یہ نہ سوچیے گا. اب میں وہ جملے نہیں کہنا چاہتا جو علماء کہتے ہیں کہ وی آئی پی شیعہ جو آ گئے ہیں کہ اچھی نالائن اچھے کپڑے پہنے ہیں تو کونے پر کھڑے ہوئے صرف سینے پر ہاتھ رکھے. نہیں, آپ زور سے ماتم نہیں کر سکتے, لیکن ہلکے کی زینت بنیے, ہلکے میں آ کر کھڑے ہوئیے, کیونکہ یہ ماتم ہے. یہ حسین یہ نہیں چاہتے کہ آؤ بس کھڑے ہو اور ماتم کرو اور چلے جاؤ. نہیں, یاد کرو ہماری مصیبت کو. کسی نے بڑا مشہور جملہ کہا تھا کہ آج یہ انجمنیں بن گئی ہے, وہ فلاں انجمن, وہ فلاں انجمن, وہ فلاں انجمن.
اور ایک انجمن کے بعد دوسری انجمن, اور وہ انجمن کہتی ہے میں پہلی پڑھوں گی, وہ انجمن کہتی ہے میں پہلے پڑھوں گی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ انجمنیں برے صغیر میں بنائی کیوں گئی تھی؟ کہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ اگر ایک انجمن ماتم کر کر تھک جائے تو دوسری انجمن وہیں سے ماتم کو اٹھائے, جب وہ تھک جائے تو دوسری انجمن اٹھائے, جب وہ تھک جائے تو دوسری انجمن اٹھائے. کیوں انسان تھکے ضرور, ماتم کا سلسلہ نہ رکے. انجمن بنانے کا مقصد یہ تھا, انجمن بنانے کا معیار یہ تھا, انجمن اس لیے بنائی گئی تھی. جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو وہ کہتی ہے میں نے بھی ماتم کر لیا. جب پتا چلا کہ وہ تھوڑے دنوں بعد وہ مر گئی, جب مر گئی تو اسے شمشان گھاٹ لے گیا ہے جہاں پر مردوں کو جلایا جاتا ہے, وہاں جا کے لے گیا, اور جا کے جب جلا رہے ہیں پورا جسم جل گیا, سینہ جلنے کا نام نہیں لے رہا. پورا جسم جل گیا, سینہ جلنے کا نام نہیں لے رہا. پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ان کی بہن کو بلائیے, بہن قریبی ہوتی ہے وہ بتائیں. پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ شیعوں کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی, یہ اس مجلس میں چلی گئی تھی, اور اس نے جب سنا کہ اصغر کو مارا گیا, اور اصغر کا چھوٹا سا گلا تھا, تیر بہت بڑا تھا, اور اس سے برداشت نہیں ہوا, اور اس نے ماتم کر لیا. کہ بس, پنڈت کہنے لگا بس اب یہی اس نے گناہ کیا, اس لیے دیوتا اس کے سینے کو قبول نہیں کر رہا. اس نے تو یہ کہہ کر بات ختم کر دی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک ماتم کے لیے ایک ہاتھ اٹھا لے, اس کے سینے کو دنیا کی آگ نہیں نقصان پہنچ سکتی. جو اتنے برسوں سے ماتم کرتا رہا اسے جہنم کی آگ کیسے نقصان پہنچائے؟ یہ ماتم ہے جو ہمیں ضمانت دے رہا ہے کہ عزاداری کرو, ماتم کرو, لوہا کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ زہرا کے دل کی دھڑکن کو, یہ بی بی زہرا کے سینے کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے. یہ ماتم, یہ عزاداری اور پرچم کشائی کی مجلس ہے. میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں لیکن سنیے گا. زہرا نے مانگا ہی دو ہیں, ایک علمدار مانگا, ایک عزادار مانگا. ایک عباس مانگا, ایک عزادار مانگا. کیوں مانگا؟ مانگنے کی مہلت کی وجہ یہی ہے کہ ایک کربلا کے لیے مانگا ہے, ایک کربلا کے بعد کے لیے مانگا ہے. عباس کو مانگا کہ نصرت حسین کرے گا, کہاں؟ کربلا میں. عزاداروں کو مانگا, کیوں مانگا؟ اس لیے مانگا کہ یہ نصرت امام حسین کریں گے حسین کے جانے کے بعد. دنیا پریشان ہے, دنیا پریشان ہے کہ بھائی ہو گیا 61 میں واقعہ, ہو گیا 61 میں واقعہ, اب بس کرو. کب تک رو گے, کب تک پیٹو گے, کب تک نوحہ کرو گے, کب تک یہ سب کرو گے؟ اور کسی نے تو یہاں تک کہا کہ یار تمہارے گھروں سے جب تابوت نکلتا ہے, تابوت جس کا بھی ہو, تم یا حسین کہہ کر کیوں اٹھاتے ہو؟ تابوت جناب موسیٰ کاظم کا نکلا, تم نے یا حسین کہہ کر اٹھایا؟ یا موسیٰ کاظم کہہ کر کیوں نہیں اٹھایا؟ تابوت علی کا نکلا, تم نے یا حسین کی صدا بلند کر کے اٹھایا؟ تابوت جو ہے وہ کسی طرح بھی نکلا, تم نے جو بھی ہے صدائے حسین کی لگائی. معاملہ کیا ہے؟ یہی تو معاملہ سمجھاؤ. جس کا بھی جنازہ اٹھا ضرور. میں کیا جملہ کہوں, یہ جو ہم پر اشکال کیوں رو رہے, رونے کی وجہ بتا رہا ہوں. کیوں نہ روئے اس حسین پر, کیوں نہ روئے؟ کسی کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا, مانا میں نے. کسی کا جنازہ بیٹے نے اکیلے اٹھایا, مانا میں نے. کسی کے جنازے میں رش نہیں تھا, مانا میں نے. لیکن ہم یا حسین کہہ کر اس لیے ہر جنازہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ وہ ہے کہ جس کا 3 دن تک لاشا کربلا کی زمین پر پڑا رہا ہے اور نہ کوئی غسل دینے والا. کیوں نہ روئے عزاداروں حسین کو کہ جس کے بارے میں کہا ایسے مارا, اور جسے رلا کر مارا گیا, اور جسے تڑپا کر مارا گیا, اور جسے ایسے مارا گیا جیسے کسی گوشت بند کو ذبح کیا جاتا. مولا کہتے ہیں میرے جد کو ایسے مارا جیسے جنگلی گوشت بند کو مارا جاتا. یہ روایت میں بڑا پڑھتا ہوں, مجھے سنیے گا اس روایت کو. روایت کہتی ہے عربوں میں رسم ہے کہ ایک بھیڑ کو پالتے ہیں, وہ جب پوٹی تازی ہو جاتی ہے, جب کوئی جشن کا وقت ہوتا ہے, اسے درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ اس بھیڑ کو مارتا ہے. اتنا مارتے ہیں کہ وہ بھیڑ مر جاتی ہے. بس میرے وجد کو ایسے مارا
اور جیسے گوزپد کو مارا گیا اور میرا جد تنہا میدان میں کھڑا تھا اور جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے میرے جد کو مارا اور جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار اس نے تلوار مارے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا اس نے مٹی کو اٹھا کر حسین کے زخموں پر ڈالا۔ مولا کوئی غم نہ دے، آج محرم کا چاند نمودار ہوا۔ میں نے اسی لیے ماتم کی دلیلیں پڑھی تاکہ میرے بھائیوں سنو، یہ مجلس صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر نبی کے نوازے سے محبت ہے، اگر نبی سے محبت ہے، آؤ دیکھو امت نے محمد مصطفیٰ کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ وہی بیٹا کہ جسے کبھی حسین نے دیکھا، کبھی حسین کو رسول نے کاندھوں پر اٹھایا، کبھی سواری بنے۔ اب وہی مدینہ ہے کہ حسین 28 رجب کو چھوڑا، سنیں گے نا قدارو، 28 رجب کو مدینہ چھوڑا میرے مولا نے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک بندہ، ایک شخص ایسا ہے کہ جو مدینے میں اس وقت کچھ خریداری کے لیے آیا تھا، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ دیواروں کے ساتھ کناریں بنی تھی، حکم ہوا تھا کہ کوئی باہر نہ آئے۔ کہ کیوں؟ کہ آج حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو عماریاں لگی ہوئی ہیں، سب عماریوں میں رسول کی نواسیاں بیٹھیں گی، رسول کی بیٹیاں بیٹھیں گی۔ اچھا میں دیکھوں تو صحیح۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک مسند کو بچھایا گیا، ایک باروب شخص آ کر اس مسند پر بیٹھا۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ اسی شخص کے پیچھے 2 نورانی جوان کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ایک علی اکبر ہے، ایک قاسم ہے۔ میں نے دیکھا تھوڑی دیر گزرے تھی، ایک اور جوان آیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ حسین کا بھائی عباس ہے۔ تمام ناکے لگے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ آواز آتی تھی کہ فلاں بی بی آ رہی ہے، اکبر بڑھتے تھے، اس بی بی کو ہماری پر سوار کرا دیتے تھے۔ آواز آتی تھی بی بی آ رہی ہے، قاسم بڑھتے تھے، بی بی کو سوار کروا دیتے تھے۔ آواز آتی تھی بی بی آ رہی ہے، عباس بڑھتے تھے، سوار کروا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آواز آئی زینب آ رہی ہے، تو حسین نے مسند کو چھوڑا، حسین نے مسند کو چھوڑا، حسین آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے سوار کرایا۔ مولا نہ کرائیے، بی بی سے برداشت نہ ہوگا، ابھی تو آپ نے سوار کروا دیا، اور 11 محرم کو کیا ہوگا؟ نہ ہماری ہوگی، نہ سر پر پردہ ہوگا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جملہ کہوں آخری نصرت ہے میرے مولا حسین کی۔ مدینے سے میرے مولا حسین آئے، میرے مولا حسین نے دیکھا ہے، ام سلمہ کے پاس آئے، نانی ام سلمہ رسول کی زوجہ پاس آئے، نانی اجازت ہے؟ کہا بیٹا روکوں گی نہیں، تو میرا امام ہے کہ عراق کی طرف نہ جانا۔ کہا نانی کیوں؟ کہا میں نے تیرے نانا سے سنا ہے تو 3 دن کا بھوکا پیاسا عراق میں مارا جائے گا۔ امام حسین نے ایک بوتل، ایک شیشی نکالی، اپنی نانی کو امانت دی۔ کہا نانی یہ اپنے پاس رکھیے گا۔ کہا بیٹا یہ ہے کیا؟ کہا نانی یہ عراق کی زمین کی خاک ہے، جب یہ لال ہو جائے سمجھ لینا تیرا حسین اس دنیا سے چلا گیا۔ عزادارو کیا جملہ کہو، کیا سنیں گے آپ؟ سب آپ نے سنا ہے، لیکن آنسو بہا لیجئے گا ان جملوں پہ۔ روایت کہتی ہے قافلہ آگے آگے حسین کی سواری، پیچھے پیچھے آگے، سب سے پیچھے۔ اچھا جب حسین مدینے سے جا رہے تھے اور حکم ہوا کہ مدینہ چھوڑو یا بیعت کرو نا، اس وقت حسین نے عباس سے کہا عباس فہرست بناؤ۔ کہا بھیا فہرست کیسی؟ آقا فہرست کیسی؟ کہا فہرست بناؤ۔ اور جب فہرست کا نصر من اللہ نہ لکھنا بلکہ لکھو انا للہ و انا
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو بولا یہ کیوں لکھوا رہے؟ کل لکھو فہرست بناؤ ہمارے ساتھ مدینہ کون کون چھوڑے گا۔ کل لکھو حسین ابن علی، علی اکبر، حسین بن حسین، عباس ابن علی، قاسم ابن الحسن۔ جب یہ فہرست تیار ہوئی کل لکھو زینب بنت علی اسیر عائشہ، رقیہ بنت حسین اسیر عائشہ۔ عباس نے قلم چھوڑا، آقا یہ کیا لکھواتے ہیں؟ تو عباس نہ خود رونا نہ مجھے رلانا۔ عباس 11 محرم ہوگی، عباس نہ تو ہوگا نہ میں ہوگا، اور نہ زینب کے سر پر چادر، حسین ہتھ کلیاں ہوں گی۔ ایک گلے میں، ایک رسی میں 18 گلے۔ ہزاروں ماتم کرو گے میں جملہ کہوں۔ سواریاں آگے بڑھی، عباس پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ عباس نے گھوڑے کو ہی لگائی، آئے میرے مولا حسین کے پاس۔ آقا تھوڑی دیر کے لیے رکیے۔ کہا کیا ہوا عباس؟ ابھی تو ہم چلے بھی نہ تھے، روکنے کے لیے کیوں آئے؟ آقا ذرا پیچھے تو دیکھیے۔ پیچھے دیکھا، ایک چھوٹی بچی جس کا نام سغرا بتایا جاتا، دوڑتی ہوئی آ رہی، کہہ رہی محلن محلن یا ابھی۔ بابا رکیے۔ کہا سغرا کیوں آئی ہو؟ بابا نہیں کہتی ہماری میں جگہ دے، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دے۔ ادارہ جملہ سنو گے، آخری جملہ۔ کہا بابا اصغر کی زیارت، بھائیوں کو بڑا، بہنوں کو بڑا لاڈ ہوتا ہے بھائیا۔ بابا اصغر کی زیارت، اصغر کو ہاتھوں میں لیا۔ اصغر اگر تو میرے پاس رہ جائے نا، اصغر میں تیرے بڑے لاڈ اٹھا، اصغر میں تجھے بڑا پیار کرو۔ سغرا ہمیں تاخیر ہو رہی ہے، تھوڑا جلدی کیجیے۔ بابا اگر اصغر خود جاتا ہے نا تو اسے لے جائیے۔ بیویوں نے ہاتھ بڑھایا، اصغر نہیں گیا، نہیں گیا۔ کیا پڑھوں میں، کیا سنے گا مجھے نہیں پتا۔ حسین آگے بڑھے، اصغر کے کانوں میں ایک جملہ گا، اصغر تڑپ گیا، فوراً بیویوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ سغرا نے حسین کے آبا کے دامن کو تھاما، بابا مجھے نہ لے جائیے، بس بتائیے آپ نے اصغر کے کانوں میں کیا کہا؟ کہا سغرا میں نے کہا ہے اصغر تو بہن کے پاس رہ جا، اور جا تیرا بابا اتنے تیر کھائے گا اور تیرے حصے کا بھی ایک تیر اپنی گردن۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين۔ دعا ہے پروردگار، اے رب العزت میرا عاشقوں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا حسین کی عزاداری کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو رحمان تو رحیم، تجھے واسطہ محمد آل محمد کا۔ جتنے مومنین بیٹھے ہیں جہاں جہاں عزاداری امام حسین کربلا، غریب کربلا ہو رہی ہے، غریب زہرا کا ماتم ہو رہا ہے، پروردگار ان سب جگہوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار تو رحمان تو رحیم، تجھے واسطہ محمد آل محمد کا۔ جتنے مومنین بیٹھے ہیں جو جو دعا لے کر آئے ہیں، جناب علی اصغر کے صدقے میں کسی کے پاس اولاد نہیں، اولاد عطا فرما، جو متمنی ہے اولاد کا اولاد عطا فرما، جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عطا فرما۔ ہماری سب سے بڑی دعا قاتلان حسین سے بدلہ لینے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔